جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی رمضان تقوی کا سیزن ہے۔ جی تو ابھی تقوی کے بارے میں بہت ساری تفصیلی بات آ گئی۔ یہ کیوں پکڑتا نہیں ہے آواز کو؟ تو فرمایا تقوی کیسے حاصل ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں معاملات، معاشرت سب صحیح کرنا پڑے گا۔ تو معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کے بارے میں تفصیل سے بات کل گزر چکی۔ دیکھو، اگر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے، تو دین کے وہ شعبے جو اوپر بیان ہوئے ان کے بارے میں علماء سے معلوم کرنا پڑے گا۔ یہ شعبے معلوم کرنا پڑے گا۔ چھوٹی بڑی بہت سی باتیں بار بار پوچھنی پڑے گی۔ جی، اور یہ پوچھنے اور معلوم کرنے کا سلسلہ لگا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ارے پوچھو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو نہ جاننے والے کیا کرے؟ خاموش بیٹھ جائے، اپنی مرضی چلائے؟ نہیں، بلکہ فرمایا جاننے والوں سے پوچھو۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم کو تو سب معلوم ہے، ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت، تو رمضان المبارک کا مہینہ غفلت میں گزر جائے گا۔ جی، تو رمضان المبارک کا مہینہ غفلت میں گزر جائے گا۔ جی، اور اندیشہ ہے کہ یہ مہینہ رحمت اور مغفرت کا سبب بننے کے بجائے کہیں ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ جی، ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں ہلاکت اور بربادی کا مہینہ نہ بن جائے۔ اور ایسے بد نصیب کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور حضرت نبی علیہ السلام کا اس پر آمین کہنا دنیا اور آخرت میں برباد نہ کر دے۔ اللہ اکبر! یعنی اگر ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، رمضان المبارک کا مہینہ غفلت سے گزر جائے گا اور بجائے رحمت اور مغفرت کے ہمارے لیے ہلاکت کا اور بربادی کا مہینہ بن جائے گا۔ پھر ایسے بد نصیب کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام والی حدیث مشہور ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہی۔ حضرت نبی علیہ السلام پر آمین کہنا، جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اور نبی علیہ السلام نے آمین کہا، کہ آمین آمین 3 مرتبہ، دنیا آخرت میں برباد نہ کرتے۔ جی، اس لیے بات نہایت ضروری ہے، یہ بات نہایت ضروری ہے کہ جاننے والوں کے پاس جا کر رمضان المبارک گزارنے کا ڈھنگ سیکھا جائے۔ جاننے والوں کے پاس جا کر رمضان المبارک کے گزارنے کا ڈھنگ سیکھا جائے۔ جی، ہم تو روزے رکھتے رہے، جاننے والوں کو بیٹھنا چاہیے۔ نفس و شیطان ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں؟ ہم تو سب جانتے ہیں،
آج ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ، ہم تو سب جانتے ہیں، پہ جاننا اور چیز ہے اور زندگی میں لانا اور چیز ہے۔ ہمیں تو سب کچھ معلوم ہے، رمضان میں کرنا ہی کیا پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، روزے رکھو، سحری کھا لیا، ختم ہو گئی، یہی تو روزہ ہے، یہی تو رمضان ہے، اور کیا ہے؟ تراویح پڑھ لی، سحری کھا لی، روزہ رکھ لیا، افطار کر لیا، بس ہو گیا رمضان، ہو گیا۔ ارے اس میں آواز کیوں نہیں جا رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ شاید آواز بھی نہیں جا رہی ہے جی۔ آواز آ رہی تو ذرا بتانا۔ یہ دیکھو، اچھا ابھی چلی گئی جی، ابھی چلی گئی، ابھی دیکھو۔ اللہ، نیٹ ورک تھوڑا سا پریشان کر رہا ہے۔ اچھا چلو تو ٹھیک ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی آواز آ رہی ہے۔ تو جی، کہ رمضان میں کرنا ہی کیا ہے؟ افطار کر لیا، بس ہو گیا رمضان۔ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ہوتی ہے۔ جی، تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ علماء سے پوچھنا ہے، یاد رکھیں۔ اب نہ پوچھنے کی بیماری جو ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے ہمارے اندر، کہ آپ جتنا سنانا ہے آپ سناتے جاؤ، آپ کو جتنا سنانا ہے سناتے جاؤ، لیکن ہم پوچھیں گے کچھ نہیں، قسم کھا کے بیٹھتے ہیں۔ آپ سناؤ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، لیکن ہم سے تم چاہو کہ ہم کچھ پوچھے، فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ آج ایسا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو، نہیں پوچھوں گے تو نفس اس میں داخل ہو جائے گا، اور پوچھ کر چلو گے تو فوراً نفس ہٹ جائے گا۔ اس لیے فرمایا نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ آج دین کی بات نہ پوچھنے کی بیماری، دین کی بات نہ پوچھنے کی بیماری اس طرح عام ہو چکی ہے کہ دین میں 5 مرتبہ پڑھی جانے والی نماز کے بارے میں بھی نہیں پوچھتے کہ کن باتوں سے نماز خراب ہوتی ہے اور کن باتوں سے نماز اچھی بنتی ہے۔ جی، ہماری نماز تو ہمیں ہی اچھی نہیں لگتی، ہماری نماز تو ہمیں ہی اچھی نہیں لگتی، تو اللہ پاک کو کیا اچھی لگے گی؟ تو اللہ پاک کو کیا اچھی لگے گی؟ اور نہ پوچھنے کی یہ وبا، نہ پوچھنے کی یہ وبا، یہ بیماری اس قدر عام ہوئی کہ ہر ایک اس میں مبتلا ہو گیا، الا ماشاء اللہ، کوئی ہے پوچھنے، باقی ہر ایک اس میں۔ دیکھو، مسجد مدرسے کا ٹرسٹی، مسجد اور مدرسے کا ٹرسٹی نہیں پوچھتا ہے کسی سے، اپنی مرضی سے بیٹھ کر جو حکم کرنا ہو، جو فیصلے کرنا ہو کر لیتا ہے۔ مسجد اور مدرسے کا ٹرسٹی نہیں پوچھتا ہے، حاکم نہیں پوچھتا ہے، محکوم نہیں پوچھتا ہے، اور سیٹھ نہیں پوچھتا، اور ملازم بھی نہیں پوچھتا، تاجر نہیں پوچھتا، کاشتکار بھی نہیں پوچھتا۔ ارے یہ تو دنیا دار ہے، نہیں پوچھتے، چلو یہ پوچھے یا نہ پوچھے۔ غضب تو یہ ہے کہ دیندار بھی نہیں پوچھتے۔ آج کا دیندار کون؟ آج کا دیندار کون؟ داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ، برقع، دینداروں جیسا حلیہ بنا کر 1% جاننا اور 99% باتیں نہ جاننا۔ ظاہر میں تو دینداروں کا حلیہ بنا لیا، جانتے ہیں 1% اور 99% نہیں جانتے،
پھر اس جہالت کے باوجود اس کا متمنی رہنا کہ ہمیں لوگ دیندار کہیں، ہمیں لوگ، ارے وہ تو دینداروں کی شکل بنا دی ہے، اندر دین نہیں آیا، اندر کچھ بھی علم نہیں ہے، پوچھ پوچھ کر دیندار بننا پڑتا ہے۔ جی، اس جہالت کے باوجود بھی کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ دیندار کہے۔ یہ ہے آج کا دیندار، بالکل ایسے ہی جیسے آج کا قرض دار سیٹ، قرض والے جو ہوتے ہیں نا، یہ جتنے بڑے بڑے سیٹ لوگ ہیں نا، جتنے بڑے بڑے مال والے ہیں نا، یہ سب قرض دار ہیں۔ کیوں؟ اور ویسے سب کے سامنے کہ ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے، ماشاءاللہ نے ان کو راحت دی ہے، کیا نعمتیں دی ہے اور کیا کیا ہے، لیکن یہ اندر سے گئی آواز۔ جی، تو یہ جتنے بھی مالدار لگ رہے ہیں، یہ اوپر سے سب ان کو، ارے جی، اوپر سے سب لگ رہے ہیں، لیکن ان کا گھر جو ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا گھر ہو، وہ بھی قرض پر ہے، لون پر ہے، اور آفس ان کی لون پر ہے، گاڑی ان کی لون پر ہے، یعنی قرض پر ہے، اور سب کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ میں بہت بڑا سیٹ ہوں، حالانکہ وہ بیچارہ اندر سے سب سے زیادہ غریب ہے۔ کہ وہ غریب، چاہے اس کے پاس جھونپڑا ہے، کچا مکان ہے، لیکن اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے۔ اللہ، جی، تو کیا ہے، اوپر سے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مالدار، لیکن وہ بیچارے قرضدار ہوتے ہیں، اور ایک غریب ہے، اس کے پاس کچا مکان ہے لیکن قرض نہیں ہے، تو سب سے اچھا کون بندہ ہے؟ جی، سب سے اچھا بندہ وہی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن قرض بھی نہیں ہے، قرض کے بوجھ سے لدا ہوا لاکھوں روپے سود کے بھرتا ہے۔ جو قرض، جنہوں نے بینک سے قرض لیا ہے، اس سود کی بیماری بہت عام ہو چلی ہے، گھروں میں بھی چل رہی ہے، ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں تو سود پر قرض دیتے، یاد رکھے، یا تو دو مت یا سود لو مت، دونوں میں سے ایک بات ہے۔ تو فرمایا یہ لاکھوں روپے سود کے بھرتے ہیں قرض دار، اور چاہتا ہے کہ میرے نام کے آگے لوگ سیٹ لگا کر مجھ سے بات کریں۔ جی، حالانکہ رات کی نیند، دین کا چین سب گنوا چکا ہے۔ اللہ پاک ایسا سیٹھ بننے سے سب کی حفاظت فرمائے، ایسا بڑا بننے سے سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کا دیندار بھی حلیہ بنا کر، ظاہری شکل بنا کر، چند رکعتیں پڑھ کر، وہ بھی مکمل بے دلی کے ساتھ، مخلوق کو دل میں لے کر اللہ کے گھر میں جاتا ہے۔ دیکھو، آج کل دیندار بھی تو یہ ہے کہ مخلوق دل میں بھری ہوئی ہے، اللہ کے گھر جاتا ہے، پوری نماز میں مخلوق سے باتیں کرتا رہتا ہے، اور پھر مخلوق کے ساتھ ہی واپس آ جاتا ہے۔ کسی نماز کے بعد اپنی نماز کی کوتاہیوں پر کوئی غم نہیں، نماز میں اللہ یاد آیا نہ آیا کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ جب اس کی یاد کے لیے گئے ہی نہیں تھے تو اللہ یاد آئے نہ آئے سب برابر۔ اللہ کا گھر چاہے مسجد ہو چاہے بیت اللہ ہو، وہاں پر بھی جاتے ہیں، مخلوق دل میں بھری ہوئی ہوتی ہے، اور جاتے ہیں اور مخلوق ہی سے وہاں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہیں۔
اللہ اللہ. تو یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارا کیا حال ہے اور ہمیں کیا بننا ہے. تم ظاہری شکل سے اپنے آپ کو قیمت مت لگا دو کہ ہم بہت قیمتی اور بہت دیندار بن گئے. یہ سب ظاہر ہے. جیسے وہ ظاہر میں مالدار ہے، اس سے قیمت مت لگاؤ کہ بڑا سکون میں ہے. ارے وہ سب سے زیادہ قرض والا ہے. جو مسجد میں جا کر دیندار نہ بنا، وہ بازار میں جا کر دیندار کیسے بنے گا بتاؤ. مسجد تو دیندار بننے کی جگہ ہے. مسجد میں جا کر دیندار نہیں بنا، بازار میں جا کر دیندار کیسے بنے گا. جس کے پاس مسجد کا دین نہ ہو، نماز کا دین نہ ہو، اس کے پاس معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا دین کیا ہوگا. اس کے دین کا تو دیوالیہ نکلا ہوا ہے. اور پھر اس کی چاہت یہ ہے کہ لوگ ہمیں دیندار کہیں. پھر چاہت یہ ہے کہ لوگ ہمیں دیندار کہے. اللہ اکبر. غیبت کر کے، بہتان لگا کر اپنی نیکیاں دوسروں کو دیا. غیبت کر کے، بہتان لگا کر اپنی نیکیاں، غیبت تو سمجھے پیچھے پیچھے برائی بیان کرنا. بہتان جو عیب اس کے اندر نہیں ہے اور وہ لگانا، خواہ مخواہ کسی پر الزام لگانا، اس کو بہتان کہتے. بہتان لگا کر اپنی نیکیاں دوسروں کو دیا، دوسروں کا گناہ اپنے سر لیا. اور قیامت کا مفلس، ہمیشہ کا مفلس یہی انسان ہوگا جو نیکیاں تو کمایا لیکن غیبت اور بہتان کر کے نیکیاں دوسروں کو دے دیا. یہی سب سے زیادہ مفلس یہی ہے. جیسے وہ مالدار جس نے بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، وہ مال والا تو ہے لیکن جتنا مال کما رہا ہے کس کو بھر رہا ہے؟ سود میں بھر رہا ہے. اس کے پاس کچھ نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ لوگ کہہ رہے کہ مال آتا ہے، کماتا ہے، لیکن اس کو پوچھو کہ مال بڑھتا کدھر ہے. دوسرے کو جا کر بینک کو بڑھتا ہے، اپنے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے. ایسے ہی ہم بھی نیکیاں کماتے ہیں جو کچھ بھی عمل کر کے، لیکن وہ نیکیاں ہمارے پاس نہیں رہتی. غیبت کرنے کی وجہ سے، بہتان الزام لگانے کی وجہ سے اور دوسرے گناہوں کی وجہ سے ہماری جو نیکیاں ہے وہ اس کے پاس چلی جاتی ہے اور ہم اندر سے خالی ہوتے ہیں. اور لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں. جیسے وہ ظاہری مال والوں کو لوگ مالدار سمجھتے ہیں، اندر سے غریب ہے، ایسے ہم اوپر سے دیندار سمجھے میں آتے ہیں، سمجھا جا رہا ہے، لیکن اندر سے ہم مسکین ہیں اور ہم گنہگار ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. آج کے دیندار کو نفس و شیطان نے سمجھا رکھا ہے. آج کل کے دیندار کو نفس و شیطان نے سمجھا رکھا ہے. کیا سمجھا رکھا ہے؟ کہ تمہیں تو سب آتا ہے اور وہ اسی میں مطمئن اور مگن ہے، بڑا نشے میں ہے، نہ پوچھتا ہے اور نہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے. دیکھو میں کئی مرتبہ کہہ رہا تھا بھائی درس تو سب سن رہے ہیں لیکن کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے. اور برسوں سے کہہ رہا ہوں، آج کا نہیں ہے. تو آئیے دیکھو ساری باتیں کہ بس مگن ہے، ہمیں تو سب آتا ہے. اور بازے شرم آتے ہیں لیکن شرم تو توڑنی پڑے گی. ڈاکٹر کے پاس جا کر چپ چاپ بیٹھتے ہیں یا ڈاکٹر کے سامنے زبان کھولتے ہیں؟ وہاں چپ چاپ بیٹھوں گے تو ڈاکٹر بھی بھگا دے گا، بولے اس کے دماغ کا علاج کراؤ، کیونکہ یہاں پر آ کر تو بولو تو صحیح کیا ہو رہا ہے. تو جیسے ڈاکٹر کے سامنے چپ نہیں رہتے بلکہ بولتے ہیں، تو ایسے روحانی بیماریاں ہمارے اندر ہے، ایمان کی بیماریاں ہے. تو اس ڈاکٹر کے سامنے کیوں خاموش ہے؟ اس پر کیوں نہیں بول رہے؟ یہاں پر بھی تو علاج ہو رہا ہے. پوچھنا چاہیے اپنے اندر کی. اور ہم نفس کیا سمجھا، ارے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں تو کیا پوچھنے کی ہوتی ہے. ارے چھوٹی نہیں، وہی بڑی بڑی ہوتی ہے. ارے اس کو پوچھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ نہیں. صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر بات کو پوچھا ہے. یہ سنت ہے. کہتا ہے ہمیں پوچھنے کی کیا، یہاں تک پوچھتے بھی نہیں اور نہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز تقریباً 40 رکعتیں روز پڑھتا ہے، وہ بھی مسائل نہ پوچھنے کی وجہ سے زندگی بھر غلط پڑھتا رہتا ہے.
نماز آدمی کہتا ہے میری نماز تو پڑھ رہا ہوں، ابھی کیا پوچھنا ہے؟ وہ روز نماز پڑھتا ہے لیکن غلط پڑھتا رہتا ہے۔ جب اس کی نمازوں کا یہ حال ہے تو پھر اس کے روزوں کا کیا ہوگا جو سال میں 1 مہینے میں رکھنا ہے؟ نماز تو دن اور رات میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے، تو وہ غفلت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس میں کتنی اس کی بھولیں ہیں، تو جو سال میں 1 مرتبہ روز رمضان آئے گا تو وہ کیا پوچھے گا اس کے بارے میں؟ اور جو زندگی میں 1 مرتبہ حج ہے تو وہ کیا پوچھے گا حج کے بارے میں اور کیا سیکھے گا؟ وہ تو غفلت ہی چھائی ہوئی ہے۔ بس حج کر کے آ جائے گا، رمضان کا روزہ رکھ لے گا اور کہے گا بس میرا ہو گیا، میں تو سب سے بڑا دیندار ہوں، اور 2 نہیں 4 5 حج کرے گا، ہر سال کرے گا اور کہے گا میں دیندار ہوں، پوچھا کچھ بھی نہیں۔ جو روزہ سال میں 1 مہینہ رکھنا ہے، جو 20 رکعت تراویح سال میں 1 مہینے میں ہی پڑھنی ہے، جو حج زندگی میں 1 دفعہ کرنا ہے، جو عمرہ کبھی کبھی کرنا ہے، اس کو جاننے اور معلوم کرنے کی کیا فکر کرے گا وہ؟ پھر نہ جاننے کی بس ایک ہی وجہ ہے، نہ جاننے کی بس ایک ہی وجہ ہے، اپنے کو جاننے والا سمجھنا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں، اس لیے وہ پوچھتا نہیں ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا ہے۔ اور جاننے والوں سے نہ پوچھنا۔ اچھا، اب جاننے والے کون ہیں؟ یہ تو مریض کا حال بتایا کہ جو مریض ہے اس کے اندر بیماریاں ہے لیکن اپنی بیماری کو چھپا رہا ہے اور روحانی اور ایمانی ڈاکٹر سے اپنی بیماری نہیں پوچھ رہا ہے، تو بتاؤ اس کی بیماری بڑھے گی یا گھٹے گی؟ ظاہر بات اس کی بیماری بڑھے گی۔ جسمانی بیماری اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر نہ پوچھے اور ویسے ادھر ادھر کی کوئی دوائیں کھا کر اور اپنے آپ کو چلاتا رہے، تو بتاؤ اس کی جسمانی بیماری بڑھے گی یا گھٹے گی؟ ظاہر بات ہے بڑھے گی، کیونکہ وہ کہتا ہے نہیں میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے اس بیماری کا یہ دوا، اس بیماری کی یہ دوا، میں کھا لوں گا، ڈاکٹر سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اس کی بیماریاں بڑھے گی۔ ایسے ہی روحانی بیماریاں کہتے اگر ایسا ہو جائے تو یہ ذکر کرو، وہ دعا پڑھو اور اس طریقے سے کرو اور یہ نمازیں پڑھو، تو وہ ساری پریشانیاں بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ نہیں، اس سے بیماریاں اور بڑھے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ہمیں پوچھتے رہنا چاہیے، قدم قدم پر پوچھنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک نوٹ بک ہو جس میں ہم لکھ لے کہ میرے کو یہ وسوسہ آ رہا ہے، میرے کو یہ چیز پوچھنی ہے اور اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، جب جا کے یہ ہے تقوی کے بارے میں۔ اگر تقوی لانا ہے تو پوچھ کر زندگی گزارنی پڑے گی تو تقوی آئے گا۔ اب کس سے پوچھنا؟ یہ بات کو سنو، علماء سے پوچھنا چاہیے، مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے، اللہ والوں سے پوچھنا چاہیے۔ یہ سارے کون ہیں؟ یہ سارے دین کے وکیل ہے، وکیل۔ تو جس کے پاس جو مسئلہ ہے وہ ان سے پوچھ لیا کرے۔ ہاں، جیسے وکیل سے پوچھے بغیر انسان کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، کسی مسئلے سے نکل نہیں سکتا، ایسے ہی علماء سے پوچھے بغیر اس کی عبادتیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب علماء سے کیوں نہیں پوچھتے؟ پوچھنے کی بات آ گئی تو یہ بھی عرض کر دوں، اور یہ بات نہایت سنجیدگی کے ساتھ سمجھ لینے کی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف باطل کی خفیہ سازشوں میں، مسلمانوں کے خلاف باطل کی خفیہ سازشوں میں ایک زبردست سازش یہ ہے کہ امت کو علماء سے کاٹ دیا جائے۔ اس وجہ سے لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ امت کو علماء سے کاٹو۔ علماء کے بارے میں اتنی برائیاں بیان کی ہے کہ جو لوگ میڈیا سنتے ہیں ان کے دلوں، اور کچھ علماء کو دیکھا بھی تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی ان سے پوچھ کر کیا ہمارا کیا بنے گا، یہ خود یہ بنے ہوئے نہیں ہیں۔ تو علماء کو کاٹ دیا جائے، کس سے؟ امت سے، کیونکہ جب امت عوام علماء سے کٹ گئی تو سمجھو دونوں کی موت ہے، روحانی موت۔ ان دونوں کو جوڑا ہے شریعت نے، ان دونوں کو جوڑا ہے، اس سے اجتماعیت باقی رہے گی۔ ایک دوسرے کے محتاج ہے، علماء امت کے محتاج، امت علماء کے محتاج، ایک دوسرے سے کٹیں گے نہیں۔ یہ حقیقت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، باطل طاقتیں یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ امت جب تک علماء سے جڑی رہے گی اور اپنے کاموں کو علماء سے پوچھ کر کرتی رہے گی، اسلام کے خلاف
باطل کا کوئی تدبیر، کوئی آئیڈیا، کوئی پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھے. اور واقعی ایک زمانہ تھا کہ کوئی بھی ہماری عوام علماء سے پوچھے بغیر نہیں چلتی تھی. ہاں، ان کے لیے علماء جو کہہ دے بس اس پر چلنا. لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ اپنے باطل پروگرام میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ان کے ہاتھوں میں چڑھ رہے. چاہیے کہ ہمیں علماء سے ربط رکھیں. آپ میں سے کچھ لوگ شاید میری اس بات کو بے بنیاد سمجھے کہ یار کیسی بات کرتے ہیں، مگر یاد رکھو باطل کی تدبیر اس قدر پوشیدہ اور رازدارانہ طور پر اور ایسی قوت کے ساتھ، ایسی منظم طور پر چلائی جا رہی ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہ اپنی سازش میں کبھی کامیاب ہو، مگر حقیقت تو یہی. یہ آپ نے سنا ہوگا وسط ایشیا کی جو ریاستیں ہیں جو روس کے اندر شامل تھی، جس کو پہلے روس ہی کہا جاتا تھا، جہاں پر امام بخاری پیدا ہوئے، امام ترمذی پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء، اور وہاں سے دین ہمارے ہندوستان میں بھی آیا. تو وہاں پر جہاں علماء کا مرکز تھا، اور وہاں پر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کا نام لینا گناہ ہو گیا تھا. قرآن کا ایک ورق کہیں دکھ جائے تو اس کو مار دیا جاتا تھا، قرآن مٹا دیا گیا. یہ کیا ہوا کہ باطل نے سوچا کہ ان کو ختم کرنا ہے. تو پہلے اس کی بہت لمبی داستان ہے، کبھی انشاءاللہ وہ بھی سنائیں گے کہ کس طریقے سے وہاں باطل چھایا ہے. تو یہ ہے، یاد رکھے کہ انہوں علماء سے کیسے کاٹا، پھر علماء کو کیسے مارا، عوام کو کیا بتایا، علماء کو کیا بتایا. ایک پورا مستقل 200-300 سال تک وہ محنت کرتے رہے. اس کے بعد وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گئے. تو یاد رکھیں یہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. چنانچہ مسلمانوں کو علماء سے کاٹنے کی سازش کا اعتراف خود کس کا مائک کھلا ہے، ذرا بند کر لے. اس کے لیے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. کوئی جاننے والا ہو تو کر لے بھائی، جب مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے پھر. ہو گیا. تو جی، چنانچہ مسلمانوں کو علماء سے کاٹنے کی سازش کا اعتراف خود انگریز مورخ نے بھی کیا ہے کہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں انگریزوں نے بغاوت کا فتویٰ مشہور عالم دین اور محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، اس کے بعد مولانا شاہ فضل حق خیرآبادی نے 1779 یعنی 1779 میں دیا تھا. 1779 میں دیا تھا. سمجھے کیا فتویٰ دیا تھا؟ بغاوت کا فتویٰ مشہور عالم دین، انگریزوں سے بغاوت، کیونکہ انگریز سے ملو مت، ان کے خلاف ہمیں چلنا. اور اس سلسلے کی آخری جنگ 1857 یعنی 1857 میں لڑی گئی تھی. اس جنگ کے بعد کیونکہ انگریزوں کا ہندوستان پر تسلط تھا، تو وہ اس کو آزاد کرانے کے لیے 100 سال پہلے انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. اس کے بعد پھر وہ کامیاب ہوئے ہیں. اس جنگ کے بعد انگریز وائسرائے برطانیہ نے اپنی مشیروں کو بلایا اور رپورٹ طلب کی کہ جنگ آزادی کے بعد ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے. جنگ آزادی کے بعد بھی ہندوستان میں تمہاری حکومت رہے، تم بھلے ہندوستان میں رہو تو کیسے قائم رہ سکتی ہے. بہت ساری رپورٹیں جمع ہوئی. اس وقت میں آپ کو صرف ایک رپورٹ کا خلاصہ سناتا ہوں. ڈاکٹر ویلیم، جو اس وقت ہندوستان کے بہت بڑے سیاست دانوں میں تھے، انہوں نے لکھا ہے جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، اور ابھی مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد موجود ہے.
اس وقت تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے. یہ دیکھو کہ مسلمانوں میں جب تک یہ جذبہ موجود ہے کہ ہم کبھی دبیں گے نہیں، ہمارے سامنے جو آئے گا اس کا مقابلہ کریں گے، تو فرمایا ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے. اگر یہ جذبہ ہے، جب تک ان کے دلوں سے اس جذبے کو نہ مٹا دیا جائے جو ان کے دین کا جذبہ ہے، تو جب تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس کو مٹانے کا، اور وہ ہے ہندوستان سے علماء اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے. بس یہ طریقہ کہ یہ چیز ختم ہو گئی تو تم ان پر حکومت کر سکتے ہو، ورنہ یہ قوم اپنے دین پر اتنی پکی ہے کہ تمہارے لیے مشکل ہے. تو چنانچہ اس وقت انہوں نے بیج ڈالا تھا کہ ان کو علماء اور قرآن کریم کو ختم کرو یا ان کو وہاں سے کاٹ دو. اور چنانچہ ظاہر بات ہے ان کی اسکیمیں کامیاب. آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی قرآن نہیں جانتے. یہ تو شہروں میں کچھ مدارس ہے، کچھ مکاتب ہے تو پڑھ لیتے ہیں، دیہاتوں میں جاؤ ان کو کلمہ تک صحیح نہیں اور ہے مسلمان. چنانچہ انگریزوں نے اس رپورٹ کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا. 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے. 3 لاکھ قرآن کریم جلائے گئے. پھر اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کی منظم سازش کی گئی، اور 1864 میں سے 67 تک 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا. 14,000 علماء کو. کیوں کر رہے؟ کہ ان کو ختم کرو. تختے پر قرآن ختم کر دیا. انگریز مورخ ٹامسن کی رپورٹ ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے، دلی میں چاندنی چوک ہے، وہاں سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو. ٹامسن کہتا ہے علماء کے سوروں کی کھالوں میں بند کر کے، علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈال دیا جاتا تھا، اور علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا جاتا. طرح طرح کی تکلیفیں پہنچے. کسی کو تو پھانسی پر چڑھا دیتے تھے، کسی کو سوروں کے کھالوں میں ڈال کر آگ میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو تانبے اور لوہے سے داغا جاتا تھا. اللہ اکبر. آج تو ہم سن نہیں سکتے جن پر گزری ہے. علماء کی تاریخ اگر سناؤں تو آپ حیران ہو جاؤں گے کہ ایسی ایسی قربانیاں دی ہے. صحابہ کی تو قربانی آپ نے سنی ہے، لیکن ان علماء نے بھی قربانی دی ہے کہ دین ہم تک پہنچا ہے. سناؤں گا، وہ بھی انشاءاللہ کبھی آئے گا. اس سے آپ جڑے رہیں گے، چلتے رہیں گے تو وہ بھی آپ کے بتائے جائیں گے کہ علماء نے کیا قربانیاں دی. یہ دیکھو کیسا انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی. تو کئی طرح کی سزائیں دی. علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے، ہاتھیوں پر، درختوں پر باندھ دیا جاتا تھا. ہاتھی پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ دیا جاتا تھا، اور ہاتھی کو پھر نیچے سے چلا دیا جاتا تھا. بتاؤ کتنی خطرناک. ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں، لاہور یہ جو بھی پڑوس کے ملک میں ہے، اس کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا فندہ بنایا تھا، جس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. جی یہ بہت بڑی نعمت ہے. علماء ہماری بستی میں ہو، ہمارے گاؤں میں ہو، ہمارے محلے میں ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہم ان کی قدر نہیں جانتے. انگریز جانتا ہے، باطل جانتا ہے کہ علماء کیا ہے. آج ہم ان کو ظاہری طور پر ہلکا سمجھ لیا. فرمایا اور علماء اگر میری باتوں کو سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی صحیح معنوں میں اپنے بڑے علماء سے، اللہ والوں سے پوچھ کر صحیح معنوں میں عالم بھی رہے، تاکہ امت ہماری قدر کرے. آج ہم نے ہی اپنی عزت کو گھٹا دیا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے رابطہ چھوڑ دیا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری قیمت گھٹ گئی ہے. تو ان کو چاہیے، علماء کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں، کہ وہ اللہ والوں سے تعلق رکھے، اپنے آپ کو وہ علم باطن کے اندر ڈالے، اس کے بعد عوام ہماری عزت کرے گی. یہ علماء جو پھانسیوں پر چڑھائے تھے کون تھے؟ یہ ہمارے جیسے نہیں تھے، یہ سب اللہ والے تھے. ان سب کا اللہ سے تعلق تھا، اس لیے باطل سے وہ ڈرتے نہیں تھے. آج ہم ایسے ہیں کہ ذرا سا بھی ہمیں باطل نے چھیڑ دیا تو فوراً ڈر جاتے.
جی وہ اندر ایمان تھا، یہ ایمان تھا ان کے اندر. اللہ اکبر. جس میں ایک ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی. لاہور کے دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے، لاہور کے اندر ایک دریا ہے، بوریوں میں بند کر کے ڈالا جاتا تھا، پانی میں ڈال دیا، اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. دیکھو علماء نے کیسی کیا ان کو جان پیاری نہیں دی. وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اپنی جان دے دی تو اسلام زندہ رہے گا، اور اگر اپنی جان بچا لی تو اسلام مٹ جائے گا. ان کا یہی تھا کہ آپ ہمارے سامنے جھک جاؤ. کہا کہ ہم باطل کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا. ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ دہلی میں مردار کی بو محسوس ہوئی. جی یہ انگریز کا رپورٹ جو ہے نا، اس میں جو ٹامسن نام کا تھا، فرمایا مردار کی بو محسوس ہوئی. میں اپنے خیمے کے پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں. اتنے میں 40 علماء کو لایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے اور انگاروں پر ڈال دیا گیا. اللہ ذرا دیکھو کیسی قربانیاں ہیں، صحابہ والی قربانیاں ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 علماء کو لایا گیا اور اس کے کپڑے اتارے. انگریز نے کہا مولویو اس انگریز نے کہا او مولویو، جس طرح ان 40 کو پکا دیا گیا تمہیں بھی پکا دیا جائے گا. دوسرے 40 لائے. کہا دیکھو جو ان کو ہم نے کر دیا ہے تمہیں بھی پکا دیا جائے گا. ڈرا رہے، دھمکا رہے. اللہ ہاں اللہ اکبر. جس طرح ان 40 کو پکا دیا گیا تمہیں بھی پکا دیا. تمہارے بچنے کی صورت صرف یہ ہے کہ تم کہہ دو کہ جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے. بس اتنا خالی کہہ دو. ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، تمام علماء ایک ایک کر کے آگ میں ڈال دیے گئے، لیکن کوئی عالم ایسا نہیں تھا جس نے انگریز کے سامنے اپنی گردن جھکائی ہو. انگریز کے سامنے یہ تھے سب ایمان والے تھے. یہ سب ایمان والے تھے. دوستو غور کریں کہ ان واقعات میں صرف علماء ہی کو نشانہ کیوں بنایا گیا ہے. بس یہیں پر رکھتے ہیں. اللہ اکبر. ان علماء کو نشانہ کیوں بنایا گیا، کیوں دوسرے نہیں؟ حالانکہ مسلمان تو بہت سارے تھے. قرآن کو کیوں جلایا گیا، کیوں دوسری کتابیں نہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ دو چیزیں جب تک ہے ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے. ان کو معلوم ہے کہ علماء کو ختم کر دیا جائے تو امت خود اپنی موت مر جائے گی. اس وقت علماء ہے لیکن امت ان سے جڑی ہوئی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے امت اپنی موت مر رہی ہے. اس وقت یہ فضا تو نہیں ہے کہ علماء کو برسر عام قتل کیا جائے، مگر عوام کو علماء سے کاٹنے اور دور رکھنے کی ایسی سازش رچی جا رہی ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جی یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے کہ امت میں نہ پوچھنے کا مزاج عام ہو گیا ہے. امت علماء سے قریب ہونے کے بجائے روز بروز دور ہوتی جا رہی ہے. بڑے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ علماء تو بیچارے غریب مسکین ہوتے ہیں، وہ ہمیں کیا ملیں گے، ان سے ہمیں کیا ملے گا، کیونکہ آج وہ مال والوں کو ہی پسند کرتا ہے. تو خصوصاً اوپر کا جو طبقہ ہے وہ علماء کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھتا، ان کو حقیر سمجھتا. تو روز بروز دور ہوتی جا رہی امت. اور جب صحیح دین علماء سے معلوم نہیں کیا گیا تو اس کا انجام ہی ہوا کہ معاشرے میں جو ہماری رسمیں ہیں وہ جو چل رہی ہے اسی رسموں کو دین سمجھا جانے لگا. جی بس یہاں پر ہی رکھتے ہیں. اللہ تو آج تو علماء کی قربانی کے بارے میں ساری باتیں آ گئی. اور بھی بہت سارے عجیب واقعات ہیں کہ جس کو ہم سن نہیں سکتے. ایسی قربانی ہے.
اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ دین کیسے ہماری زندگی میں، یہ ہمارا دین ہے کہ ہمیں ہر طرح، خالی نماز روزے رکھ کر بس ہو گیا کام نہیں، ہماری تاریخ ہمیں پتہ ہو کہ دین کیسے قربانیوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہم تک پہنچا ہے۔ اب اتنا لمبا ہمارے پاس وقت نہیں، تو کم سے کم ہمارے علماء سے ہمارے تک کیسے پہنچا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کیا ہے، ان کے علماء کیا ہے، اس کی بنیادیں کیوں ڈالی گئی، اور وہاں انہوں نے کیا قربانی کی ہے، اور آج تک اس نے پورے عالم میں کیا کام کیا، یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ لگے رہیں گے، دھیان اور محبت کے ساتھ آپ سنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں بھی آپ کی طلب پر آئے گی، جتنے آپ کی طلب ہوگی یہ سب آپ کو ملتا رہے گا۔